مالک کا گھوڑا سفید تھا۔ مالک نے 25,000 ماہانہ تنخواہ کی آفر دی۔ مجھے ہر رات مالک کے گھوڑے کو سہلانا تھا۔ میں بھی سفید گھوڑے کی شوقین تھی، 25,000 بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً راضی ہو گئی، لیکن پہلی رات ہی مالک کے گھوڑے کو سہلانے لگی تو ہوش اڑ گئے۔ مالک کا گھوڑا اس رات میں گھبراتے ہوئے کھڑی اس بڑی سی حویلی کو دیکھ رہی تھی، جب وہ بڑی عمر کی ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی، اے لڑکی، اپنی شکل دکھا مجھے۔ میں ہڑبڑا کر اس خاتون کو دیکھنے لگی اور فوراً چادر کو زور سے بھینچ لیا۔ بوکھلائے ہوئے کہنے لگی کہ بڑی بھی میں یہاں کام کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے چہرہ دکھانا ضروری ہے؟ وہ ملازمہ فوراً تمسخرانہ انداز میں ہنسی اور کہنے لگی، تجھے پتا بھی ہے تیرا کام کیا ہے؟ یہاں حسن کا سکہ چلتا ہے لڑکی، اگر تو خوبصورت ہوئی تو ہی جاگیردار کی حویلی میں تجھے کام ملے گا، اگر یوں پردے میں رہے گی تو ابھی واپس پلٹ جا۔ میں کسی بھی حال میں یہ کام چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دھیان اپنی ماں کی جانب گیا، جو گھر میں بستر پر پڑی کھانس رہی تھی۔ اسے کئی ماہ سے شدید بخار تھا۔ وہ اب بھی پیسے جمع کر کے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے اسے لے کر گئے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اندر اس کا علاج نہ شروع کیا گیا تو ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ علاج کروا سکتے، اور مشکل اتنے پیسے ہوتے کہ 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے۔ میرا اس دنیا میں میری ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟ میں کسی بھی حالت میں ماں کو خود سے دور نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے مجبوراً خود گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلی تھی۔ میں پڑھی لکھی بھی نہ تھی کہ کسی نے بتایا تھا کہ جاگیردار کی حویلی میں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میری ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام ہی کر کے خرچے پورے کرتی تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں ایک ہی لمحے میں سوچی اور اپنا گھونگھٹ اوپر کر کے بڑی ملازمہ کو اپنا چہرہ دکھانے لگی۔ ملازمہ نے جو ہی میرا چہرہ دیکھا تو ایک پل کو تو دنگ رہ گئی۔ کہنے لگی، بہت بڑی غلطی کر دی ہے تو نے یہاں پر آ کر۔ تو جوان ہے اور اس پر خوبصورت بھی، تجھے دیکھ کر تو جاگیردار کا گھوڑا اچھل پڑے گا۔ میں ملازمہ کی بات کو سمجھ نہ سکی اور کہنے لگی، کون سا گھوڑا؟ کیسا گھوڑا؟ مجھے تو یہاں پر نوکری کا بتایا گیا تھا۔ ملازمہ فوراً بات بدل کر کہنے لگی، بس یہیں بیٹھی رہ، اور صاحب آئیں گے تو تجھے تیرا کام بھی بتا دیں گے۔ میں خاموشی سے وہیں پر ایک جانب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ وہاں کی ملازمہ تھی جو کام کر رہی تھی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سبھی بڑی عمر کی عورتیں تھیں اور انتہائی بھدی شکل و صورت کی۔ کوئی بھی جوان لڑکی وہاں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ شام ہوئی تو ایک بڑی گاڑی گھر کے صحن میں آ کر کھڑی ہوئی۔ یقیناً جاگیردار کی گاڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب لگا لیا اور ادب سے کھڑی ہو گئی۔ جاگیردار گھر میں داخل ہوا تو سیدھا اپنی بیٹھک میں چلا گیا۔ جب اسے میرے بارے میں بتایا گیا تو جاگیردار نے مجھے اپنی بیٹھک میں آنے کا کہا۔ میرے تو وجود میں ایک پل کو سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے بڑی ملازمہ سے کہا کہ بڑی بھی، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے جاگیردار سے شرم آتی ہے۔ تو ملازمہ فوراً تڑخ کر دیکھنے لگی اور بولی، مجھے اور بھی کام ہے بی بی، جاؤ اور جا کر جاگیردار کی بات سنو۔ اب تمہارا کام ویسے بھی جاگیردار کے کمرے میں ہی ہوگا۔ نہ جانے وہ کیا بات کر رہی تھی، مجھے پسینے آ رہے تھے، مگر مجھے یہ نوکری ہر حال میں چاہیے تھی۔ میں دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ جاگیردار ایک پکی عمر کا مرد تھا۔ اس کی عمر مجھے 40 سے 45 سال کے بیچ لگ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے موبائل میں مگن تھا۔ بڑی داڑھی اور لمبی گھنی مونچھیں، چہرے پر ایک روب اور تکبر جسے دیکھ کر ایک پل کو میں جھنجھلا سی گئی۔ میری موجودگی پا کر جاگیردار نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھنے کی کوشش نہ کی اور کہنے لگا، تمہیں ملازمہ نے کام تو بتا ہی دیا ہوگا، تمہیں یہاں کسی لیے رکھا گیا ہے؟ میں ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ جی صاحب جی، مجھے تو کہا گیا تھا کہ کام آپ بتائیں گے۔ وہ کہنے لگے، جاؤ میرے کمرے میں وہیں آ کر تمہیں تمہارا کام بتاتا ہوں۔ میں سٹ پٹا کر جاگیردار کا چہرہ دیکھنے لگی، مگر مجھے یوں کھڑا دیکھ کر وہ مجھے جھڑکنے لگے اور بولے، کیا تمہیں سنائی نہیں دیا؟ کانوں سے بہری ہو؟ میں نے کہا میرے کمرے میں جاؤ، میں وہیں آ کر تمہیں تمہارا کام بتاتا ہوں۔ میں ڈری سہمی فوراً کمرے سے نکلی اور ملازمہ کے بتائے ہوئے کمرے میں جانے لگی۔ میرے پیروں کے ساتھ تو لگتا تھا جیسے پتھر باندھ دیے گئے ہوں۔ میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا کہ میں اس کمرے میں جاؤں۔ یہ جاگیردار لوگ تو بڑے ہی سخت مزاج کے ہوا کرتے ہیں، تھوڑے سے غلط قسم کے بھی۔ نہ جانے کمرے میں بلا کر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے جاگیردار کے کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کمرہ نہیں لگتا تھا، یہ تو پورا گھر تھا۔ وہ کمرہ بہت ہی بڑا تھا اور اس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ چھوٹی سی فریج بھی موجود تھی۔ کمرے کے ایک طرف ایک کانچ کا دروازہ تھا جس کے آگے پردے گرے ہوئے تھے۔ آدھا پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا جس کی دوسری جانب مجھے چھوٹا سا باغ بھی نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر اگر کسی شخص کو رہنا پڑے تو وہ بغیر اس کمرے سے باہر نکلے بھی بآسانی زندگی گزار سکتا تھا۔ میں جاگیردار کے کمرے میں ابھی کھڑی ہر چیز کو بغور دیکھ ہی رہی تھی
کہ تبھی جاگیردار کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے عقب سے دیکھ کر وہ جا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آ کر مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، آج سے پہلے تم نے کتنے گھوڑے سہلائے ہیں؟ صاحب کی بات سنی تو میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں بمشکل بولی، کون سے گھوڑے صاحب جی؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی گھوڑوں کے قریب بھی نہیں گئی۔ جاگیردار نے میری بات سنی تو ماتھے پر تیوری چڑھائے مجھے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یعنی تمہیں گھوڑے سہلانے کا، انہیں بہلانے کا ذرا بھی تجربہ نہیں؟ میں بوکھلا گئی اور فوراً دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ صاحب کیا بات کرنے لگے تھے۔ میں تو یہاں ملازمت کے لیے آئی تھی، گھر کے کام کاج کرنا جانتی تھی، جبکہ گھوڑوں کو سہلانے سے میرا کیا کام؟ مجھے تو ویسے بھی ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہ تو مردوں کا کام تھا، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، انہیں سہلانا۔ میں وہیں پر گر کر رونے لگی اور کہنے لگی، صاحب جی میری ماں بڑی بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، نہ میرا باپ ہے نہ بھائی، میں یتیم لڑکی ہوں، بس ایک ماں کا سہارا ہے، وہ بھی بیمار ہے۔ میں ماں کا علاج کروانے کے لیے آئی ہوں تاکہ ملازمت کر کے پیٹ پال سکوں۔ اس سے پہلے گھر سے باہر قدم نہ رکھا تھا، نہ ہی لوگوں سے کبھی بات چیت کی ہے۔ خدا نہ مجھے نوکری سے مت نکالیے، مجھے آپ کام سمجھا دیں گے تو میں ضرور کام کروں گی۔ جاگیردار نے میرا رونا دھونا دیکھا تو وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا اور کہنے لگا، اچھا بس زیادہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کمزور اور روتی دھوتی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں تمہیں بتا دوں گا اور ماہانہ 25,000 روپے بھی دوں گا، مگر بدلے میں میرے گھوڑے کا پوری طرح خیال رکھنا ہوگا۔ ذرا سی بھی کوتاہی کی تو میں بالکل برداشت نہیں کروں گا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور بولی کہ میں جی جان لگا کر کام کروں گی، مگر کبھی بھی آپ کے گھوڑے کو ناراض نہیں کروں گی۔ تو جاگیردار اٹھا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا اور کہنے لگا، چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ میں تو ہر بات پر چونکی رہی تھی، ہم ابھی بھی تو کمرے میں ہی تھے، بھلا یہ مجھے کون سے کمرے میں لے جانا چاہتے تھے؟ میں اٹھی اور ان کے پیچھے جانے لگی۔ وہ مجھے اس کمرے میں ہی بنے ہوئے ایک اور کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کمرہ اس چھوٹے سے باغ سے ہو کر جاتا تھا۔ ہم جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پتھرا گئیں، کیونکہ اس کمرے کو انتہائی نفاست سے رکھا گیا تھا۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا، ایک طرف عمدہ تازہ گھاس پڑی تھی تو ایک طرف بادام، کاجو اور نہ جانے کتنے میوہ جات کو رکھا گیا تھا۔ ان چیزوں سے نظریں ہٹا کر جب سامنے دیکھا تو مجھے لگا میں غش کھا کر گر جاؤں گی، کیونکہ سامنے ایک بہت ہی بڑا اعلیٰ نسل کا سفید گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جو ہی جاگیردار گھوڑے کے پاس گیا، گھوڑا اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر ہنہنانے لگا۔ جاگیردار اس سے پیار کرنے لگا اور بولا، آج کے بعد تمہارا یہی کام ہے۔ میرا گھوڑا بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتا، اسے صرف خوبصورت لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ اور اس سے پہلے کتنی خوبصورت لڑکیاں آئیں مگر کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہ سکے، مگر اب تمہیں میرے گھوڑے کا دل بہلانا ہوگا۔ جو کہے گا، جیسا کہے گا، تم نے اس کی بات ماننی ہوگی۔ اگر یہ تم سے ناراض ہوا تو سمجھ لو تمہاری نوکری کا آخری دن ہوگا۔ اتنا بڑا گھوڑا کہ اگر میں اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہوتی تو میرے سر سے بھی 3 فٹ اونچا اس کا سر تھا۔ میں نے تو آج تک کبھی بلی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بھلا اتنے بڑے گھوڑے کو کیسے سنبھالتی؟ میرا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل جاگیردار نے جب میری آنکھیں سفید ہوتی دیکھی تو فوراً بولا، یہ لڑکی کیا دیکھ رہی ہے؟ اگر تم میرے گھوڑے کی خدمت نہیں کر سکتی تو تجھے اجازت ہے، ابھی کے ابھی چلی جا، مجھے خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ اسی پل وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر 25,000 روپے سن کر تو جیسے میرے قدم وہیں جم چکے تھے۔ مجھے تو گھوڑے سے بے حد ڈر لگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیسے میں نے ہاں کر دی۔ بڑی عمر کی ملازمہ مجھے آ کر کام سمجھانے لگی۔ صبح کے وقت گھوڑا بادام اور کاجو کھاتا تھا، اس کے بعد اسے خاص قسم کی خوراک خالص دودھ میں بھگو کر پلائی جاتی تھی، جس کے بعد دن کے وقت گھاس اور نہ جانے کیسی کیسی جڑی بوٹیاں لا کر رکھ دی گئیں جو گھوڑے کی خوراک تھی، اور ہر 2 گھنٹے کے بعد اسے وہ سب کھلانا تھا۔ ملازمہ جیسے مجھے بتا رہی تھی، مجھے اپنی جان ٹانگوں کے رستے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ گھوڑا جاگیردار کا خفیہ گھوڑا تھا۔ وہ ہر 2 سال بعد گھوڑوں کی ریس کیا کرتا تھا، جس میں دوسرے گاؤں کے بڑے جاگیردار بھی حصہ لیتے تھے۔ اس بار اس نے اپنا گھوڑا سب سے چھپا کر اس کمرے میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کا ایک خوبصورت اعلیٰ نسل کا گھوڑا کسی دشمن نے زہر دلوا کر مار دیا تھا۔ میں اور وہ گھوڑا اس کمرے میں اکیلے ہو چکے تھے۔ وہ سفید رنگ کا گھوڑا اگر مجھے کہیں تصویر میں نظر آتا تو میں اسے ستائشی نظروں سے دیکھتی، کیونکہ وہ تھا ہی بہت پرکشش، مگر یوں براہ راست دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر اور اپنے سر کو ہلا رہا تھا۔ میں سامنے جڑی بوٹیاں رکھی تھی، کہا گیا تھا کہ ابھی اس گھوڑے کو کھلاؤ اور اسے سہلاؤ، یہ صرف خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا ہے۔
1 हफ्ते के अंदर अंदर उस घोड़े को बिल्कुल रेस के लिए तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो रही थी। खौफ के मारे मेरे लब तक नहीं हिल पा रहे थे, मगर इसके बावजूद मैं उस घोड़े के पास आई। मेरे हाथ में खाना देखकर उसने मुंह फेर लिया। मुलाजिमा के मुताबिक जब तक मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी वो मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगा। मैंने डरते डरते अपने चेहरे से नकाब हटाया और पूरी स्याह चादर उतार कर एक जानिब रख दी। मैंने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। जब घोड़े ने मेरी जानिब देखा तो कितनी ही देर मुझसे नजरें न हटा सका। वो मुझे देखता ही रहा और फिर फौरन फर्श पर बैठ गया। उसे यूं बैठा देखकर मैं हैरान रह गई। डरते डरते फेंकने के अंदाज में वो बूटियां उसके सामने रखी। उसने बूटियां देखी तो मुझे देखते हुए वो बूटियां खाने लगा। न जाने उसकी आंखों में क्या था। मैं खौफ खाने लगी और उससे दूर हटकर बैठ गई। मुझे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ ड्यूटी करना थी। इस घोड़े का ख्याल रखना था। जागीरदार ने उस रोज मुझे कुछ एडवांस पैसे दिए जिनसे मैं अपनी माँ के लिए दवा लेकर घर चली गई। माँ को जब मेरी नौकरी का पता चला तो बहुत खुश हुई, मगर चंद ही रोज बाद जागीरदार कहने लगा कि अब तुम्हें यहीं रहकर मेरे घोड़े की खिदमत करना होगी। मैं जागीरदार के सामने अभी तक बगैर पर्दे के नहीं गई थी। एक रोज जब मैं घोड़े को काजू और बादाम खिलाने लगी तो तभी वहां पर जागीरदार आ गया। मैंने उस वक्त अपनी चादर उतार कर एक तरफ रख दी थी। मैं घोड़े को खाना खिला रही थी जब जागीरदार ने मुझे देख लिया। मैंने फौरन अपना चेहरा ढका, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जागीरदार कितनी ही देर मुझे खड़ा देखता रहा, जैसे पलकें झपकाना ही भूल गया हो। फिर कहने लगा, मेरे घोड़े का ठीक से तो ख्याल रख रही हो ना तुम? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ देर वहीं खड़ा देखता रहा और वहां से चला गया। चंद ही रोज बाद मैं भी उस घोड़े के साथ काफी मानूस हो गई थी। मेरा डर काफी हद तक खत्म हो चुका था। वो सिर्फ कद काठ में ही बड़ा था, वरना बड़ा ही दोस्ताना रवैया रखने वाला घोड़ा था। मैं उसकी पीठ पर हाथ फेरती, उसकी गर्दन पर हाथ सहलाती तो वो बड़ा ही खुश होता और मेरी गोद में सर रख लेता। कभी कभार तो वो अपनी जबान बाहर निकाल कर मेरे हाथों को चाटने भी लगता। घिन की वजह से मैं हाथ भी धो लेती, मगर कभी उस घोड़े को ऐसा करने से मना न किया था। मैं तो उस घोड़े से बेहद मानूस हो चुकी थी, इस बात से अनजान कि जागीरदार की नीयत मुझ पर बदलती चली जा रही है। मैं रात और दिन वहीं पर रहकर काम कर रही थी, यहाँ तक कि दिन में 2-3 घंटे निकालकर माँ की खबरगिरी करने के लिए चली जाया करती थी। जब जागीरदार अपने घोड़े पर तजुर्बा करता, रात मेरी उसी कमरे में गुजरती थी। वहीं जमीन पर मेरा बिस्तर लगा होता। एक रोज वहीं घोड़े के साथ बैठकर बातें करती रही। जानती थी वो बेजबान और हैवान है, मगर इसके बावजूद मुझे मेरी माँ की शदीद याद आने लगी तो मैं उससे अपनी माँ का तस्करा करते हुए रोने लगी। वो भी गोया सर हिलाकर मेरी हर बात सुनता जा रहा था। मुझे नींद आई तो मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी सोई हुई थी कि जागीरदार इस कमरे में आ गया। वो शायद बहका हुआ था। वो मुझे कितनी देर देखता रहा, जबकि मैं बेखबर सोई रही। उसे यूं नशे की हालत में देखकर घोड़ा उठा। अगले ही पल वो मेरे पास आकर बैठा और मेरे बाल चेहरे से हटाने लगा। मैं फौरन बौखला कर उठ बैठी और जागीरदार को देखकर कहने लगी, साहब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जागीरदार ने जब मुझे देखा तो कहने लगा कि आज तक तुम जैसा हुस्न मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे क्या खबर थी कि पर्दे के पीछे इतना खूबसूरत मोती छुपा हुआ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ को भी यहाँ ले आऊंगा, मगर बदले में तुम्हें ये बात राज रखनी होगी कि तुम मेरी। अभी वो इतना ही बोला था कि मैं मजीद सुनना बर्दाश्त न कर सकी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ जागीरदार के मुंह पर दे मारा। जागीरदार तो जैसे आग बबूला हो चुका था। अगले ही पल मेरा मुंह दबोचकर मुझे यके बाद दिगरे कई थप्पड़ मारने लगा और बोला, अब तो तेरा वो हशर करूंगा कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। वो मेरे साथ जोर आजमाई करने लगा था। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मगर उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और मुझे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगे। तभी वो घोड़ा दूर से हिनहिनाने लगा और रस्सी को तोड़ने लगा। मैं घसीटती हुई जा रही थी और चिल्ला रही थी। यहाँ तो मेरा कोई मददगार भी ना था जो मेरी मदद कर सकता, मेरी इज्जत की हिफाजत कर सकता। मगर अगले ही पल घोड़े ने रस्सी तोड़ी और भागता हुआ मेरे करीब आया। जागीरदार ने जब घोड़े को अपनी तरफ भागता देखा तो एक पल को तो बौखला गया। घोड़े ने अपने दांत जागीरदार के बाजू में काट दिए, जिससे वो मुझे पकड़कर घसीट रहा था। जागीरदार ने चिल्लाकर मुझे छोड़ा। घोड़े ने उसी पल अपने सुमों से जागीरदार को मारना शुरू कर दिया। जागीरदार चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मगर वो घोड़ा उसे तब तक मारता रहा जब तक उसकी आवाज आना बंद न हो गई। मैं सहमी हुई दीवार के साथ लगी रोती रही। मुझे तो लगता था कि जागीरदार मर चुका होगा। यहाँ तक कि सारे मुलाजिम इस कमरे में जमा हो गए। चौकीदार भी वहीं आ चुका था।
میں یوں ہی خود کو چھپائے بیٹھی تھی کہ تبھی گھوڑا آیا اور میری سیاہ چادر اٹھا کر میرے اوپر رکھ دی اور میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں تو لاجواب ہو چکی تھی، میری عزت بچ گئی تھی، میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ چکا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کس زبان میں اس گھوڑے کا شکریہ ادا کروں۔ وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جانور اس قدر وفاداری دکھا سکتا ہے۔ آج ایک جانور کی بدولت میری عزت ایک حیوان سے بچ چکی تھی۔